بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور اگر بچ سکتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزار سکیں۔ ایک بات تو ہمیشہ سے یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس سے انسان بچ نہ سکتا ہو۔ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جس کو آپ ناممکنات میں سے شمار کرتے ہیں۔ وہ یہ چیز جو ہوتی ہے وہ اس وقت کی ایک لذت اور تھوڑی دیر کی ایک تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کہ بھی یہ اور ریگریٹس اور انسان کو جو ہے نا افسوس ہوا کرتے ہیں بعد میں۔ تو گناہ تو کوئی ایسا نہیں ہے جس سے انسان بچ نہ سکتا ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی بھی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جو اس کی وسعت کے اندر نہ ہو، یعنی جو اس کی دسترس کے اندر نہیں ہے، جس کو وہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا ہی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے اندر ایک تو یہ ایک احساس پیدا کر لیں کہ بھئی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ بھئی میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو آپ پہلا ہی معرکہ جو ہے وہ ہار گئے ہیں۔ آپ میدان کے اندر پہلے ہی یہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی یہ تو میری کیا ہے، یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ آپ نے پہلا ہی اس میں سے آپ نقصان اٹھا لیا۔ تو جو لوگ اس چیز کے جو اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے، ہمارا ماحول ایسا ہے، ہماری زندگی ایسی ہے، وہ پھر نہیں بچ سکتے، کیونکہ وہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسکیوزز ڈھونڈ لیں گے۔ جناب کیونکہ میں ایسے ماحول میں رہتا تھا، میں ایسی اس میں ہوں، کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتا ہوں، اس لیے یا رہتی ہوں کہ اس میں مجھے ساس کی باتیں سننی پڑیں گی، مجھے جو ہے نندوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، مجھے فلاں اپنی دیورانی جیٹھانی کی باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں، تو اس لیے میں غیبت سے کیسے بچ سکتی ہوں؟ میں غیبت سے نہیں بچ سکتی، کیونکہ میں تو اس میں رہ رہی ہوں۔ میں کوئی ہوتی ہاں اکیلے میں تنہا ہوتی، بالکل کوئی نہ ہوتا تو ٹھیک ہے، میں گناہوں سے بچ جاتی۔ ایسے ہی ایک انسان یہ کہے جناب میں کیونکہ ایسی جگہ کے اوپر رہتا ہوں جہاں پر نظروں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے، ہاں میں جنگل میں رہتا ہوتا جہاں پہ عورتیں نہ ہوتی بالکل، یا عورتیں برقعے والی ہوتی، تو میں پھر وہاں پہ بچ جاتا۔ کیونکہ میں ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں اس لیے میرا بچنا ممکن نہیں ہے، گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو بس اب وہ کیا کرے گا انسان، اپنے لیے ایکسکیوز ڈھونڈ لے گا اور ہمت کرنا بھی چھوڑ دے گا، ہمت کرنا بھی چھوڑ دے گا۔ لیکن جو اس چیز کو سمجھتا ہے، جو رسپانسبلٹی لیتا ہے، جس کے اندر ایک احساس ذمہ داری ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ میرا ایک ایکسپیرینس یہاں تک ہے کہ کئی لوگوں کو میں نے اس چیز کے اوپر دیکھا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتے، یا ہم اتنے نفس کے ہاتھوں اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ہم مجبور ہوتے ہیں گناہ کرنے کے اندر۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ب- ایسے خاص حالات کے اندر بھی کہ وہ جہاں پہ گناہوں سے بالکل لگتا تھا کہ یہ گناہوں سے نہیں بچ سکتے، لیکن ان کو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کسی نہ کسی لحاظ سے قابو ضرور ہوتا ہے، کسی لحاظ سے اپنے اوپر قابو ضرور ہوتا ہے، اگرچہ وہ بے شک یہ سمجھ رہے ہوں کہ بھئی ہم کیا ہو چکے ہیں، ٹوٹلی جو ہے نا اب مجبور ہو چکے ہیں۔
اس لیے کہ انسان کا اختیار کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر اختیار ہی ختم ہو جائے، اختیار ہی ختم ہو جائے، تو پھر تو کیا ہے؟ پھر تو معاملہ ہی اور تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر غصے کے اندر آ گیا، غصے کے اندر آ گیا اور وہ کسی کے اوپر خدا نخواستہ کسی کو مار دیتا ہے غصے کے اندر، تو اب یہی چیز ایک دیکھنے کی ہوگی کہ کیا کتنا غصہ کتنا تھا؟ کیا بالکل پاگل ہو چکا تھا؟ کیا بالکل پاگل تھا، اس کو دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا؟ یا یہ تھا کہ میں غصے کے ہاتھوں میں مجبور ہو گیا تھا؟ جتنے لوگ اب مارتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں غصے کے ہاتھوں کیا ہو گیا تھا، مجبور ہو گیا تھا۔ بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو طلاق غصے میں دی تھی۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں دیکھو وہ طلاق غصے میں دی جاتی، کوئی پیار میں تو طلاق نہیں دیتا۔ نہیں جی وہ مجھے اتنا غصہ تھا، بیوی نے اتنا غصہ دلایا۔ میں نے کہا تمہیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ آسمان کی طرح زمین کی طرح ہے؟ کہتے ہیں ہاں یہ تو پتہ تھا کہ آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے۔ میں نے کہا پھر بھی جو تھا ایسا غصہ بھی آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ تھا، آپ کو پتہ تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں غصے کے اندر، تو آپ کا اختیار ختم نہیں ہوا تھا۔ ہاں بالکل ایک بندہ پاگل ہو جائے، اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا اور وہ اگر ایسی طلاق دے بھی دیتا ہے تو اس وقت میں کیا ہوگی؟ طلاق واقع نہیں ہوگی اگر بالکل پاگلوں جیسا ہو گیا۔ لیکن اگر غصہ بہت زیادہ ہے لیکن کنٹرول ہے، اس کو پتہ ہے کہ جی، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے ہمیں ایک وہ دیا ہے کہ ایک اختیار کا پہلو ہمارے اندر موجود ہے، ہم بچ سکتے ہیں گناہوں سے، ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، جن گناہوں کو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو ہم ادھر بالکل بے بس ہو چکے ہیں، یہ میرے اختیار سے نکل چکا ہے، ہاں اس میں کیا کرنی پڑے گی؟ آپ کو کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے، بس یہ فرق ہوتا ہے۔ ہم اسی اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ دیکھو میں نیکی کروں گا جب میرے اندر شوق پیدا ہوگا، میں گناہوں سے بچوں گا کہ اگر میرے اندر کیا ہو گناہوں سے بچنے کا ایک دائیا پیدا ہو جائے کہ بھئی میں نے گناہ نہیں کرنا، لیکن کیونکہ ابھی میرا دل کر رہا ہے گناہ کرنے کو، اس لیے مجھے یہ گناہ کر لینا چاہیے، میرے اندر کیونکہ یہ دائیا پیدا ہو گیا ہے، مجھے یہ گناہ کر لینا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے اس دائیے کو یعنی اس جو آپ کو ٹیمپٹیشنز تھیں، ان ٹیمپٹیشنز کو اگر آپ نے اس وقت کنٹرول نہ کیا، ان ٹیمپٹیشنز کو، تو آپ کبھی بھی آپ یہ نہ رہے گا، آپ اسی انتظار میں نہ رہیں کہ جناب میں آج سے 10 سال بعد توبہ کر لوں گا۔ آپ نے اسی وقت ہی ان ٹیمپٹیشنز کے اوپر آپ کو شروع میں مشکل پیش آئے گی۔ آپ جیسے ہوتا ہے نا جو ایڈکٹس ہوتے ہیں، جو نشے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے ہوتا ہے کہ جی روزانہ دن میں جو ہے 2 دفعہ نشہ کریں گے، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے کہتے ہیں ایک طرف آتے ہیں، پھر ایک سے کیا ہوتا ہے، پھر 2 دنوں بعد، پھر 4 دن بعد، کرتے 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 جو ہوتا ہے نا ان کی، لیکن ان کو اسی وقت ہی اپنے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ روکنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ جناب مجھے جو ہی دائیا پیدا ہو میں فوراً اس کو وہ کر لوں، یہ کبھی بھی بچ نہیں سکتے گناہوں سے، کبھی بھی یہ جو ہے نا آپ ہمیں ساری زندگی گزر جائے گی آپ کی۔ ہم کہتے ہیں غیبت ہو جاتی ہے، دل کر رہا ہوتا ہے کہ غیبت کر لو یا سن لو، مزہ آ رہا ہے، اور آپ اس وقت اپنے آپ کو نہیں روکتے نا، تو آپ کبھی نہیں روک سکتے۔ آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب حج کر لیں گے، عمرے کر لیں گے، یا جو ہوگا نا ہم علادہ ہو جائیں گے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی تو 5 سالوں بعد سوچیں گے، 10 سالوں بعد سوچیں گے، بچے میرے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں پھر میں اس کے پھر حالات کچھ اور ہو جائیں گے، یا فلاں آدمی ہے، بات تو کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ یار فلاں آدمی کوئی جائے گا تو کیا ہوگا، میری زندگی میں کوئی سکون آئے گا۔ بس اس کے بعد جو ہے نا، تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں، میں میں کوئی میں خود میرے کوئی اختیار کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں تو کیا ہوں، حالات کے ہاتھوں مجبور ہوں، تو کبھی بھی ہاں، ایسے اقدامات یا ایسی چیزیں نہیں کر سکے گا جس کے ذریعے سے وہ آگے ترقی کر سکے۔ کہ نا آپ کا اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے خود
اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ان حالات پہ ہم نے قابو کیسے پانا ہے۔ جو جو لوگ ہوتے ہیں، کمال والے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہی کام کیا کرتے ہیں۔ صاحب کمال کی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ گناہوں سے بچنے کے اندر، کوئی بھی کام کرنے کے اندر وہ حالات کو نہیں دیکھا کرتا۔ وہ کہتا ہے حالات تو جو ہیں یہ تو کیا ہیں، یہ تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ کورونا کی وجہ سے کیا ہوا تھا۔ کورونا کی وجہ سے لوگوں کو بہت نقصانات ہوئے، کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ کورونا کی وجہ سے بہت سے لوگ کروڑوں پتی اربوں پتی بھی بن گئے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے ان حالات کو دیکھا کہ بھئی اس وقت کیا چیز، کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے تھے۔ ان کا کہ یار اچھا جی اس وقت جو ہے نا میڈیکل کی فلاں فلاں ماسک، لوگوں نے ماسک کی فیکٹریاں لگا لی تھی ماسک بنانے کی، آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ ہر اس کے اوپر ریڈی کے اوپر ماسک پڑے ہوئے ہیں، کیا صورتحال بنی ہوئی تھی۔ اور نا پاکستان میں کتنے اس طرح وہ ماسک کا اتنا ایک کلچر کدھر تھا، ہمارے ہاں تو کوئی حساب ہی نہیں تھا کبھی بھی۔ لیکن کیا ہوا اس میں سے سرنجز بنانے والے لوگوں نے دوسرے انہوں نے ہر ایک نے جو تھا، ہاں، کئی لوگوں نے یہ جو، کیونکہ آن لائن سسٹمز بڑے وہ ہو گئے تھے، یہ کئی لوگوں نے کیا کیا، دکانیں بند تھیں، انہوں نے آن لائن جو ہے وہ اپنے موبائل کمپیوٹرز لیپ ٹاپس وہ ایسے بیچے۔ انہوں نے کیا کیا، ان حالات کو دیکھا کہ بھئی ان حالات کا اس وقت تقاضا کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت جو ہے۔ اگر وہ بھی بیٹھ جاتے کہ جی دکانیں تو بند ہیں اور بس ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا مجبور ہیں اس وقت جو ہے، ہم کیا کریں اس وقت۔ تو کبھی بھی حالات کا بہانہ نہ بنائیے، حالات کا بہانہ نہ بنائیے، یہ ہم بہانہ بناتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں۔ کوئی انسان، میں نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، مجھے میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں کہ حضرت کو لکھا کہ حضرت میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، انجینئرنگ میں جب تھا، انجینئرنگ میں تھا تو میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور ظاہری بات ہے پڑھنے کو دل کرتا ہی نہیں تھا۔ کیسے نہیں کرتا تھا؟ بیٹھتا تھا کتابیں لے کر، میں کہتا ہے یار دیکھو تم نے ویسے بھی عالم بننا ہے، تم نے تو عالم بننا ہے، اور جو ہے یہ تو کیا ہوگا، تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اس کا، تو تم کیوں اپنی اتنی محنت اس چیز پہ کرو، تو تم یہی ایسا کرو کہ دینی کتابیں پڑھنے کے اوپر لگا دو۔ تو اب میں بیٹھتا تھا تو بس پھر کیا ہوگا، پھر نہیں دل کرے بیٹھ کے بھائی، آپ کو ایک، جب آپ کو آپ کے سامنے ایک فیوچر کی ایک وہ ہو ہی نہ، ایک آپ ایک کام کر رہے ہو جس کا آپ بالکل کرنا ہی نہیں چاہتے ہو، اب وہ کام کر رہے ہو، لیکن اب مجھے یہ بھی پتا تھا کہ بھئی میں نے والدین کے لیے ڈگری لینی، والدین کے لیے ڈگری لینی، وہ ان سے میں نے وہ کیا ہوا تھا، انہوں نے میرے ساتھ پرومس کیا ہوا تھا کہ تو ڈگری لے لے، ٹھیک ہے ہم تجھے کیا کریں گے، پھر مدرسے میں جانے دیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ماں باپ خوش ہو جائیں، ماں باپ خوش ہو جائیں میرے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں کر لیتا ہوں، انجینئرنگ کر لیتا ہوں۔ حالانکہ مجھے کیا تھا، بالکل ذرا بھی شوق نہیں تھا اس کا، ذرا بھی شوق، پڑھتا تھا، اچھے نمبر بھی الحمدللہ، بڑے اچھے مارکس آتے رہے اور سارا کچھ وہ ہوتا رہا، اور کلاس کے اس میں سے شمار ہوتا تھا، جو لائق ترین لڑکوں میں سے شمار بھی ہوتا تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ شوق نہیں ہوتا، تو حضرت میں لکھا تھا میرا دل نہیں کرتا، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا بیٹھیں گے تو تب دل کرے گا نا، یعنی چاہے دل کرے یا نہ کرے، بیٹھ کے کیا کریں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، پڑھتے جائیں تو خود بخود کیا ہونا شروع ہو جائے گا، تو کام شروع کر دو، چاہے دل کرے یا نہ کرے، تو اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے، آپ کا دل بھی لگنے لگ پڑتا ہے، کوئی ایسا چیز نہیں ہوتی، ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ جناب پہلے ہمارے اندر شوق پیدا ہو، پھر ہم کام کریں، ٹھیک ہے نا، اور شوق صاحب کہتے ہیں کہ بھائی تم پہلے کام شروع کرو تو تب میں پیدا ہوں، تو ہم شوق صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ آئیں گے تو ہم کام شروع کریں گے، اور شوق صاحب کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ کام شروع کریں پھر میں آؤں گا،
تو اب اس طرح زندگی کیا ہوتی ہے، چلی جاتی ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کی پوری ہر وقت ایک کیا رکھی ہے، ہاں، اس کے لیے گناہوں سے بچنے کے اندر کچھ چیزیں انسان کی معاون ہوتی ہیں، معین ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں۔ کیا؟ جو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ مراقبات کریں، سوچیں، آخرت کو سوچیں، ٹھیک ہے نا؟ جنت کو سوچیں، ٹھیک ہے نا؟ ذکر کریں آپ، ٹھیک ہے نا؟ بزرگوں سے دعائیں کریں، آپ خود دعا کریں۔ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ معاون ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے نا، اگر ایک انسان کے اندر شوق نہیں ہے یا ایک انسان کے حالات ایسے ہیں، تو انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ میرے اوپر تقریباً 2.5 سال سے زیادہ حالت قبض طاری رہی، تقریباً 2.5 سال۔ حالت قبض کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اوپر دو حالتیں پیش آتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں حالت بست، ایک کو کہتے ہیں حالت قبض۔ حالت بست ہوتی ہے کہ انسان کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے یہ نفل پڑھ لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، ذکر کر لوں، تلاوت کر لوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام چل رہا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے حالت قبض، ہوتی ہے کہ طبیعت کا بند ہو جانا، قبض کا مطلب ہے بند ہونا، بس کا مطلب ہے کھل جانا، تو طبیعت بند ہو جاتی ہے، انسان کا نیکی کرنے کو شوق نہیں ہوتا، نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہر وقت بس ایک ایسی ایک حیرانگی اور ایک ایسی ایک پریشانی، ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بھئی کرنا کیا چاہ رہا ہوں، بے چینی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کرنا بھی چاہ رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہا، اور بس اس طرح کی ایک حالت ہے۔ تو مجھے 2.5 سال یہ حالت قبض کی ایک سچویشن رہی، لیکن میں نے اب جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں یاد کہ اس میں میری کوئی نماز چھوٹی ہو، کہ حالت قبض کے اندر مجھے نہیں یاد کہ میری کوئی نماز چھوٹی ہو، شاید کبھی سنت بھی کوئی بھی وہ نہیں ہوئی ہوگی کہ جس میں سے کہ اس میں سے وہ کیا تھا، پڑھنا بڑا مشکل تھا، مطلب ان چیزوں کے اندر سے، لیکن کیا تھا کہ جی اپنے آپ کو میں کیا کرتا تھا، زبردستی میں اپنے آپ کو لگا ہی رکھا، زبردستی میں نے لگا ہی رکھا۔ تو اس لیے ایک چیز تو یہ کر لیں کہ جناب اپنے آپ کو ایک وہ کر لیں کہ جناب چاہے کچھ ہو جائے میں نے گناہ نہیں کرنا، چاہے کچھ ہو جائے۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو یہ اس چیز پہ آزمایا ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو آزمایا ہے جہاں پہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل بے بس ہیں، ہم بالکل بے بس ہیں، لیکن انہی لوگوں کو میں نے بعض چیزوں کے معاملے میں اتنا مضبوط پایا کہ وہ بے بس کوئی نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے ان کے اندر ایک کیا ہے، طاقت ہے بچنے کی، ورنہ کیا ہوتا، وہ بچ نہ سکتے، وہ بچ نہ سکتے۔ تو وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہوتی ہے انسان کو، صرف اس اختیار کو استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے، اور جو آپ کا غیر اختیاری ہے اس پہ تو آپ کی کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، جو غیر اختیاری ہے۔ اس لیے دیکھیں نیند کے اندر کیا ہوتا ہے، نیند کے اندر کوئی ایسی وہ نہیں ہے، خدا نخواستہ نیند میں ایک انسان اپنے آپ کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھے تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ گناہ کا خواب کا معاملہ تھا، خواب تھا، وہ غیر اختیاری، اس کے اوپر اللہ نے کوئی پکڑ نہیں رکھی۔ لیکن جاگتے کے اندر کرے گا تو وہاں پہ کیا تھا، اس کا ایک اختیار، جاگتے میں اختیار اس کا ختم نہیں ہوتا۔ تو اور آپ خود سوچیں کہ ہم مثال کے طور پہ ہم دیکھو بہت سے گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بہت سے گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو کسی جو گنہگار ہے اسے کہو ڈاکہ ڈال دو تو وہ ڈاکہ ڈال لے گا، ڈاکہ ڈال لے گا نہیں،
اور ایسے ہی گناہ جو ہیں، جیسا بھی گناہ کا وہ ہو، ایک مسلمان کو عام کسی کو کہ حرام کھا لو، تو خنزیر اس کے سامنے رکھ دو کہ خنزیر ہے، چلو جی کھا لو، وہ کھا لے گا؟ نہیں کھائے گا۔ شراب پی لے گا؟ نہیں پیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا تھی؟ اس کے اندر ایک ہمت اور طاقت موجود تھی اس کے اندر، اس کو پتا ہے کہ میرا کیا ہے، یہ ایک اختیار ہے، میں اپنی مرضی سے اس سے بچ سکتا ہوں۔ لیکن جب یہی معاملہ آتا ہے ہمارا غیبت کے معاملے میں اور گناہوں کے معاملے میں، تو ہم کہتے ہیں جی ہم تو کیا ہو گئے تھے، ہم تو بے بس ہو گئے تھے، ہمارا تو اختیار ہی ختم ہو گیا تھا۔ حالانکہ اختیار کبھی بھی ختم نہیں ہوا تھا، اختیار باقی تھا۔ صرف ہم نے سوچ یہ لیا تھا کہ جناب میں کیا، میرا اختیار ختم، صرف ایک سوچنے کی وہ تھی۔ جس کی سوچ یہ آ جائے کہ جی مجھے گناہوں سے بچنا ہے، میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ میں بچ جاؤں۔ یہ کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، بندے کو اگر وہ ہو تو انسان پڑھے کہ دیکھو گناہوں سے بچنے کی، ٹھیک ہے نا، لا حول عن المعصیت، اس کا مطلب کیا ہے کہ بچاؤ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، انسان کا بچاؤ ممکن نہیں ہے، لا حول عن المعصیت، ٹھیک ہے نا، گناہوں سے بچنا، ولا قوت علی الطاعت، اور نیکی پر جو ہے نا کوئی طاعت جو ہے، طاعت کے اوپر کوئی قوت جو ہے، صرف کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر بھی انسان یہ سوچے کہ جناب میرے اللہ نے کیا کیا، مجھے بچا لیا۔ اور جب بھی گناہ کا خیال تقاضا پیدا ہو، چاہے آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے آپ کا دل کر رہا ہے، آپ یہ کیا کرو کہ ایک مرتبہ اللہ سے مدد ضرور مانگا کرو، یا اللہ میں یہ کرنے لگا ہوں گناہ، لیکن آپ مجھے بچائیے، آپ مجھے بچائیے، کم از کم یہ ضرور کر لیا کرو کہ آپ مجھے بچائیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جب یہ وہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ اس گناہ کے اندر آگے نہیں بڑھیں گے، آپ آگے نہیں بڑھیں گے، کچھ اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں پیش آ جائیں گی کہ جی آپ بعض کو اللہ تعالیٰ خود بچاتے ہیں گناہوں سے، بعض کو بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو آپ یہ نا اللہ کے ساتھ تعلق کو ایک بار بار سوچنا، اگر پھر بھی گناہ ہو جائے، لیکن چلو یہ ایک دفعہ کیا آپ، پھر دوسری دفعہ مانگو گے، تیسری دفعہ مانگو گے، چوتھی دفعہ مانگو گے، بار بار مانگتے رہو گے، ایک نہ ایک دن ایسا انشاءاللہ آئے گا کہ آپ کو کیا ہو جائے گی، وہ توفیق ہو جائے گی۔ میں وہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں، اور میں جب بھی اس کو سوچتا بھی ہوں تو مجھے بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم حضرت کو لکھا کرتے تھے، تو اب ان باتوں میں بعد میں بڑی ہنسی آتی ہے، بہت ہنسی آتی ہے کہ ہم کیا کیا لکھا کرتے تھے حضرت کو، جو ہے نا وہ باتیں وغیرہ، اور اس میں سے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک گریجول ایک پروسیس ہوتا ہے نا، انسان سیکھ رہا ہوتا ہے آہستہ 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 انسان کے اندر۔ میں حضرت کو لکھا کہ حضرت میں تو توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو میں نے توبہ کو تو کیا بنایا، میں تو مذاق بنایا ہوا ہے توبہ کو، توبہ کو تو میں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت نے جو وہ بات کی، مجھے ابھی تک جس میں جب یہ لفظ بھی کہتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے کہ حضرت فرمایا کہ بار بار توبہ کرنا توبہ کا اونچا درجہ ہے، بار بار توبہ کرنا توبہ کا اونچا درجہ ہے۔ کیا مطلب کہ دیکھو، اگر گناہ نہیں چھوٹا تو توبہ بھی نہیں چھوٹی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، شیطان سب سے پہلے مایوسی پیدا کرتا ہے کہ وہ آپ کو کیا کرتا ہے، وہ چھڑوانا چاہتا ہے کہ بھئی اس توبہ کو چھین لو کسی طریقے سے، یہ توبہ نہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر آ جائے گی، اور یہ جو ہے نا اس میں سے ہو جائے گا۔ تو بار بار توبہ کرنا توبہ کو اونچا درجہ ہے، توبہ کو مذاق تو نہیں۔ صد بار گر توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹ گئی ہے نا، 100 بار بھی، تب بھی تم باز آ جاؤ۔ میں اس کو بلکہ کہتا ہوں 100 لاکھ بار توبہ شکستی، 100 لاکھ مرتبہ بھی اگر آپ کی توبہ ٹوٹ چکی ہے نا، تو تب بھی کیا وہ مایوس نہ ہو، 100 لاکھ، 1 کروڑ ہوتا ہے،
1 करोड़। और ये नहीं कि सारी ज़िंदगी के अंदर, 1 दिन के अंदर अगर क्या हो जाए, 1 दिन में भी अगर 1 करोड़ मरतबा भी आपकी तौबा टूटी है, तो तब भी क्या हो, 1 करोड़ 1 दफ़ा जो है ना उसके अंदर क्या करो, अल्लाह से फिर भी तौबा करो, या अल्लाह मुझे क्या कर लीजिए, बचा लीजिए। अब कहो मैंने तो 1 करोड़ दफ़ा तौबा तोड़ ली है मैंने, 1 करोड़ मरतबा जो है। ये कोई वो नहीं है कि 1 करोड़ मरतबा जो है। हुँ, इसलिए ये चीज़ें जो है ना अपने अंदर, और एक वो पैदा कर, और गुनाहों से बचने के अंदर एक चीज़ तो ये वो कर लो कि जनाब लोगों को कभी ताना ना देना गुनाहों का, कभी किसी को ताना ना देना गुनाह, गुनहगार को भी कभी ताना ना देना, गुनहगार को कभी हकीर ना जानना। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम ऐसा होता है, इसलिए हदीस में आता भी है ना कि अगर कोई बंदा किसी को किसी गुनाह की आर दिलाए जिससे वो तौबा कर चुका है, गुनाह की आर दिलाए जिससे वो तौबा कर चुका है, तो इस बंदे को उस वक़्त तक मौत नहीं आएगी, जब तक कि ये बंदा खुद क्या ना हो जाए, उस गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। ये खुद उसमें मुब्तला ना हो जाए। क्योंकि अल्लाह ताला दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं था, ये तुम्हारा कमाल नहीं था, ये हमने तुम्हें बचाया हुआ था। तो तुम किसी आदमी को हकीर कैसे जान रहे थे? तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वो है। इसलिए ये जो हालत कब्ज़ भी आती है, मैं इसको कहता होता हूँ कि देखो ये भी अल्लाह ताला का क्या है कि इंसान के ऊपर बड़ा एक इनाम होता है। क्यों? क्योंकि अगर हालत कब्ज़ तारी ना हो तो इंसान तो फ़िरौन बन जाए। अपने आप को क्या समझे कोई बहुत बड़ा फ़न-ए-ख़ान और बड़ी ये चीज़ कि मैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ। अल्लाह ताला दिखाते हैं बंदे को कि देख तू वही है, सारा कुछ वही है, बस हमने अपनी जब थोड़ा-सा तुम्हें ये कह दिए, हल्का-सा झटका दिया है, तो अब बताओ कि तुम्हारे कितने वो शौक, ज़ौक और कहाँ चले गए वो शौक, ज़ौक जो थे। ये तो तौफ़ीक से था, तो कभी किसी गुनहगार को हक़ीर नहीं जाना। किसी को अगर हम इतने ही किसी के सगे हैं कि अगर हम कहते हैं हम तो उसकी क्या करते हैं, हम तो उसको गुनाह से बचाना चाहते हैं। तो भाई गुनाह से बचाने का तरीका ये नहीं था कि सारे लोगों में खड़े होकर उसको बेइज़्ज़त करना शुरू कर दो, उसकी वो बुराइयाँ जो उसने छुप के की हैं, वो लोगों के अंदर बयान करना शुरू कर दो। और ये देखिए कितना कमाल की वैसे इस्लाम ने ऐसा एक जब बंदा हदीसों को पढ़ता है और ऐसे ही वो होता है ना, तो इंसान के ऊपर एक वो खुलता है कि जी क्या इस्लाम कितने ऐसा सलामती वाला मज़हब है, ठीक है ना? और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन सतरा मुस्लिम जो किसी मुसलमान की, ठीक है ना, पर्दापोशी करेगा, मन सतरा मुस्लिम। अब इसका मतलब क्या है? पर्दापोशी उसी चीज़ की है ना कि वो गुनाह उसमें पाया जाता है। किसी मुसलमान में वो गुनाह पाया जाता है, लेकिन ये बंदा क्या करता है, उसकी पर्दापोशी करता है कि यार मैंने इसका क्या करना है, इसको इसके गुनाह को छुपा लो, लोगों के सामने ना इसको बयान करना। किसी तरीके से मैं अपने मुसलमान भाई की क्या कर रहा हूँ, पर्दापोशी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब उसमें पाया जा रहा था, ये तो नहीं था कि नहीं पाया जा रहा था, पाया जा रहा था। तो अब क्या है, सतरहुल्लाहु, अल्लाह ताला इसकी क्या करेंगे? इसके ऊपर इसकी पर्दापोशी करेंगे, कब? यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन। तो उसका गुनाह तो था। हम लोग कहते हैं, "वो जी हमने अगर ये बात की है, तो उसमें पाई जाती है ना, वो ऐसे-ऐसे गुनाह करता है ना, तो इसलिए मैंने लोगों को बताया ना।" तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप तो उसके वो गुनाह जो उसके छुपे हुए और उसके और अल्लाह के मामला था, उनको आप क्या कर रहे हो? आप लोगों के अंदर उछाल रहे हो। आप लोगों के अंदर उछाल रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि जनाब ये बंदा ऐसा है, ये फलाँ है, फलाँ है। हालाँकि क्या था, वो बेचारा तो एक उसमें से था। अगर वो एलानिया गुनाह करता है, तो उसका मामला और उसने जो उसने छुप के गुनाह किए,
تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا آپ معاملہ ہی کیا رکھیں، جب آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ ایک اچھا بناتے ہیں تو آپ کا تعلق خود بخود اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں۔ تو آپ جب لوگوں کے پردہ پوش، اور اگر آپ پردہ دری پہ آئیں گے پھر اللہ کیا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے گنہگار جو ہوتے ہیں، بہت سے ایسے گنہگار جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں، وہ بہت سے پارساؤں سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ جو پارسا ہوتے ہیں نا، پارسا، اور جن کو اپنی پارسائی کے اوپر بڑا ایک گھمنڈ ہوتا ہے، اور بڑا ہی ان کو فخر ہوتا ہے کہ جناب ہم بڑے نیک ہیں، ہم فلاں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو بڑے ایسے لوگ ہیں۔ تو بہت سے جو ہے نا وہ بیچارے جو گنہگار، لیکن اس میں کیا ہوتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کے اندر ہی ہوتے ہیں، میں تو خود گنہگار آدمی ہوں، میں تو خود گنہگار آدمی ہوں۔ اس کو کیا ہو جاتی ہے، اس کو توفیق ہو جایا کرتی ہے۔ اور جو اسی اس میں رہتا ہے کہ بھائی میں تو خود بڑا نیک آدمی ہوں، اور لوگ سارے کے سارے آج ہماری گفتگو سن لیں، اپنی گفتگو پہ روزانہ غور کریں، ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے، بس جی تباہی آ گئی ہے، معاشرے کی تو تباہی آ گئی ہے، اس کی کیا ہوتا ہے، لوگ بڑے خراب ہو گئے ہیں، ہر بندہ فراڈی ہے، ہر بندہ جی جو ہے نا ایسے ایسے کام کرتا ہے، معاشرہ تو تباہ ہو گیا۔ یار یہ بتاؤ کہ اپنی زندگی کے اندر آپ نے اپنی ذمہ داری کیا پوری کی، آپ نے اپنی ذمہ داری کیا پوری کی، ٹھیک ہے، معاشرے کا تو ہو گیا معاملہ، معاشرہ تو جا رہا ہے، ہم تو خود مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے واقعی جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انڈیویجولی ہر بندے نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی ہے، میں اپنی ذات کے اندر کس حد تک میں نے اس چیز کو وہ کیا، میں یہ نہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کروں اور میں لوگوں سے ایکسپیکٹ کروں کہ جی لوگ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج ہر بندہ سیاستدانوں کے رونے روتا ہے کہ جی سیاستدان کرپٹ ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھو ہمارا تو کیا ہوتا ہے، ہمارا تو کلرک بھی کرپٹ ہے، ہمارا تو جو ہے نا چپڑاسی بھی کرپٹ ہے، ہمارا تو ہر انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، ہمارا تو مولوی بھی کرپٹ ہے، ہاں تو مولوی بھی کرپٹ ہے، تو پھر سیاستدانوں کو بھی وہ رہ گیا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جس کا جدھر ہاتھ لگ رہا ہے، جس کا جدھر ہاتھ لگ رہا ہے وہ ادھر وہ کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہوگا کہ میرا ہاتھ لگ رہا ہو کسی جگہ کے اوپر اور میں اپنے آپ کو روکوں، کیا میں ایسا ہوں؟ اگر میں ایسا نہیں ہوں اور میں لوگوں کے رونے روتا رہتا ہوں لیکن میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر میں نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں صرف ایک ٹائم پاس کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں اپنے لیے ایکسکیوزز ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے میرے جو رویے ہیں، میری طرف سے جو رسپانسز ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ ایسا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے آج سے ہمت کرو اور آج سے تہیا کرو، یہ نہ دیکھو کہ ہم ایک 20,000 دفعہ، 50,000 دفعہ، 1 لاکھ دفعہ، 10 لاکھ دفعہ، 1 کروڑ دفعہ، 50 کروڑ دفعہ، 1 ارب دفعہ، 1 کھرب دفعہ، ٹھیک ہے نا، 100 کھرب دفعہ، اور کتنے ایک نیل ایک پدم جو ہے اتنی مرتبہ ہم اپنی توبہ توڑ چکے ہیں۔ تو آج سے ہم کیا کریں گے جناب؟ وہ کہتے ہیں نا فیوچر فور کاسٹنگ کیا ہوتی ہے، وہ فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں پاسٹ کے اوپر،
فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں پاسٹ کے اوپر. تو یہ یاد رکھو کہ ہمیشہ فور کاسٹنگ ٹھیک نہیں ہوا کرتی ہے. حالات بالکل بعض دفعہ بدل جایا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں سے ہوتے ہیں. آپ جس کو وہ کر رہے تھے، آپ سوچ رہے تھے ورسٹ کنڈیشن کو سوچ رہے تھے، اور کیا ہوتا ہے کبھی بیسٹ کنڈیشنز آ جاتی ہیں. اور آپ بیسٹ کنڈیشن کو سوچ رہے ہیں، کبھی ورسٹ کنڈیشنز آ جاتی ہیں. یہ تو کبھی وہ ہے ہی نہیں. اور اسلام تو کبھی بھی اس چیز کو وہ نہیں کرتا کہ میرا جو ماضی ہے وہ میرے فیوچر کو وہ کرے گا. یہ کبھی بھی وہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ہلکی سی چوٹ لگتی ہے اور انسان کی زندگی کا رخ بدل جایا کرتا ہے. تو ایک اچھا انسان بننے کی آج سے پکا تہیا کر کے کہ اللہ آج سے ہم نے جتنی بھی کوتاہیاں آج تک کی ہیں، ظاہری گناہ کیے ہیں، باطنی گناہ کیے ہیں، تکبر، حسد، ریاکاری، بغض، ٹھیک ہے نا، دنیا کی محبت، ٹھیک ہے نا، غصہ، ٹھیک ہے نا، شہوت پرستی، اور جتنے گناہ، وہ جتنے یا اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے. یہ جس وقت تم دل میں سوچتے ہو، سوچتے ہی ہو اور توبہ دل میں توبہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسی وقت ہی کیا کرتے ہیں، بندے کی ایک لمحے کے اندر ہی وہ کیا ہو جاتی ہے، سب کچھ صفایا ہو جاتا ہے. ٹوٹل صفایا ہو جاتا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ وہ جھاڑو پھر جانا، سارا کا سارا ختم. اور صرف یہ نہیں ہوتا، فرشتوں کے ذہنوں سے بھی اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں کہ میرے بندے نے جب توبہ کر لی ہے، میرا اور اس کا معاملہ ہے، میرا اور اس کا معاملہ ہے. تو یہ باقی کون آ گیا بیچ میں؟ تو ایک لمحے کے اندر. اور جو اگر اعلانیہ گناہ ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جی ایک دفعہ لوگوں کے سامنے یہ کر دیجیے کہ اگر میں نے آپ کے سامنے کوئی گناہ کیا تھا، جیسے ابھی دیکھو غیبت کیا ہوتی ہے، یہ اعلانیہ گناہ ہوتی ہے. اعلانیہ گناہ ہوتی ہے. اگرچہ اس بندے کو نہ بھی پتا چلے، لیکن میں نے آپ کے سامنے اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کسی بندے کو نہ بھی پتا چلے، لیکن میں نے آپ کے سامنے اعلانیہ گناہ کر دیا، تو مجھے اب یہ چیز وہ کرنی پڑے گی آپ سے بھی کہ جناب میں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی ہے. میں نے سب گناہوں سے، یہ اعلانیہ توبہ ہے آپ کی، یہ جو بھی گناہ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی. اگر میں دل میں توبہ تو کر لی ہے، آپ کو میں نہیں بتاتا، تو آپ کیا رہو گے؟ آپ بدگمان رہو گے کہ جناب ہمارے سامنے تو جو ہے نا، یہ جو تھے یہ فلاں فلاں صاحب کے بارے میں ایسے کہہ رہے تھے. تو آپ کیا رہو گے؟ بدگمانی ہوگی. اور یہ بھی اچھی بات ہے. تو اس لیے آج سے تہیا کر یقین کریں. کوئی وقت، کوئی انسان کی زندگی میں دیر ہوتی ہی نہیں. یہ کہتے ہیں نا، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. یاد رکھو انسان کی زندگی میں کبھی کوئی دیر نہیں ہوتی ہے. آپ جس لمحے اللہ کی طرف مڑتے ہو نا، وہی کیا تھا، وہی لمحہ آپ کے لیے کیا تھا، بہترین لمحہ. وہی لمحہ آپ کو نہیں جی، میں آج سے 20 سال پہلے ہو جاتا، میں آج سے 30 سال پہلے ہو جاتا، میں آج 40 سال پہلے ہو جاتا، کاش میں یہ کر لیتا. وہ کاش کو چھوڑ دو. اب یہی کیا ہے آپ کا بہترین لمحہ. اس پریزنٹ کے اندر جینے کی وہ سیکھو. کیونکہ اگر ماضی کیا وہ سوچتے رہو گے تو سارا ٹائم تو کس میں رہیں گے آپ؟ ریگریٹس اور ماضی کے خیالات اور ماضی کی باتیں اور ماضی کے گناہ اور ماضی کی وہ. ماضی کے گناہوں کو بھی نہیں سوچنا چاہیے انسان کو کہ یار میں بڑا گنہگار تھا، میں نے ایسے ایسے گناہ کیے تھے. اس سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. خود بخود خیال پیدا ہو جائے، فوراً توبہ کر لو، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں. بات ہوتا ہے نا انسان کو ایک ایک وہ ہو رہی ہوتی ہے، ایک ریگریٹس ہوتے ہیں، شرمندگی محسوس ہوتی ہے، کچھ ایسی وہ ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں کیا تھا. تو بس اس کو زیادہ نہ سوچو، ورنہ آپ کی ہمت ختم ہو جائے گی، آپ آگے نہیں چل سکو گے. جو مسافر نا بار بار پیچھے دیکھتا رہے نا
کہ اوہو! میں اس جگہ پہ تھوڑا-سا تیز چلتا تو آگے کا سفر نہیں طے کر پائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو سفر طے ہو گیا اب بھول جاؤ اس کو۔ اب تم نے آگے کو دیکھنا ہے کہ تم نے آگے کیسے دوڑ لگانی ہے۔ اس لیے جتنے بھی گناہ ہوئے، جو کوتاہیاں ہوئیں، آج سے سچے دل سے جو ہے نا، ابھی سے بلکہ تہیہ کر لیں کہ یا اللہ ہم ابھی سے کیا ہیں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ظاہری گناہوں سے، باطنی گناہوں سے، اور جن کو ہم جانتے ہیں، جن گناہوں کو ہم نہیں جانتے، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور جتنے بھی وہ تھے، کسی کی ہم نے حق تلفی کی، کسی کو تکلیف پہنچائی، کوئی ایسا وہ کام کیا، یا اللہ ہم سچے دل سے اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اور پھر اپنے تیاری پکڑو کہ جناب میں نے حقوق کی کیا کرنی ہے، بندے کو وہ کرنی ہے، اور جن لوگوں کے سامنے اگر کیا بھی ہو تو کہہ دو کہ جی میں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ اب وہ کہو یار یہ میں نے تو مذاق بنا لیا ہے، میں 4 دن کرتا ہوں، پھر میں چوتھے دن پھر غیبت کر لیتا ہوں، پھر 4 دنوں بعد۔ یاد رکھنا یہ شیطانی دھوکا ہے۔ شیطان کہتا ہے یار تو باز نہیں آئے گا، تو نے باز نہیں آنا، تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ ڈرامے بازیاں نہ کر، ایک دفعہ ہی جو ہے نا جب توبہ کرے گا نا اس وقت تمہیں یہ کرنا ہے، یہ روزانہ ہر تجھ سے چوتھے دن یہ کام نہ کیا۔ تو اس کو کہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے جو مرضی ہے، کیا پتا جو ہے نا کہے گا 10 سالوں بعد توبہ کر لیں، 10 سال زندگی ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ کل کر لیں پرسوں کر لیں، ابھی تو یہ جو ہے زندگی کا پتہ نہیں، اس لمحے کو غنیمت جانو۔ لیکن آج جو بھی آپ کے اندر تقاضا پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو تقاضا نہ پیدا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے آج سے تہیہ کر لیں، اور میں نے بھی اگر کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی بھی گناہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کو لگا ہو کہ جی کوئی گناہ ہے اس میں سے، میں بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں نہیں جانتا، ظاہری باطنی کوئی ایسے گناہ صغیرہ کبیرہ جو بھی آج تک ہو چکے ہیں، ابھی تک جب سے میں مکلف بنا ہوں، میں بھی اللہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔